بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہر رامپور ہمیشہ سے علم و فن کا گہوارہ تسلیم کیا گیا ہے۔ خاص طور پر علماء و مشائخ، ادباء و شعراء، صوفیہ حکماء اور فقہائے اسلام کی بدولت اسے ایک امتیازی شان حاصل رہی۔ انہی ناب کا یہ روزگار اکابرین میں حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد حسین صاحب مجددی کی ذات گرامی بھی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم شیخ حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد حسین صاحب مجددی کی حیات طیبہ پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل محفل اولیاء کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، ساتھ ہی نہ بجنے والی اس گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ تاج المحدثین حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد حسین نقشبندی مجددی 13ویں صدی ہجری کے بزرگ ترین عالم دین اور محدث کامل ہیں۔ آپ کے بزرگوں کا وطن سرہند شریف تھا۔ سکھوں کے تسلط کے بعد آپ کے بزرگ حضرت مولانا مرشد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سرہند سے بریلی شریف تشریف لائے۔ اس کے کچھ سالوں بعد آپ کے دادا رامپور تشریف لے گئے اور وہاں مستقل طور پر رہنے لگے۔ حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد حسین صاحب مجددی کی ولادت 14 صفر المظفر 1248 ہجری مطابق 1834 عیسوی کو محلہ پیلا تالاب رامپور میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد ارشاد حسین رکھا گیا اور علماء اہل سنت نے آپ کو تاج المحدثین، سراج الفقہاء، شیخ العلماء اور قطب ارشاد جیسے القاب سے نوازا۔ آپ کے والد ماجد کا نام حکیم احمد حسین تھا۔ آپ مجدد الف ثانی کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے ہو کر امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروق کی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کے ساتھ ساتھ شہر کے نامور علماء و مشائخ سے علمی استفادہ کیا، حتیٰ کہ تعلیم سے فراغت پائی اور شہرت عام کے مالک ہوئے۔ حضرت مولانا محمد ارشاد حسین علیہ الرحمہ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے استاد حضرت ملا محمد نواب افغانی کی رہنمائی سے عارف کامل حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ احمد سعید مجددی کے دست حق پرست پر بیعت کی اور شیخ کامل کی خدمت میں رہ کر تصوف، حقائق و اسرار، حدیث و تفسیر کی کتابیں پڑھیں اور تھوڑے عرصے میں محبوبیت اور مرادیت کا بلند مقام پا کر اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حالات کی ابتری ملک پر انگریزوں کی حکومت کی وجہ سے غدر کے زمانے میں حضرت مولانا احمد سعید مجددی ہجرت فرما کر مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ بھی پانی پت تک اپنے شیخ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ پانی پت سے شیخ طریقت نے آپ کو رامپور رخصت کیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ اپنے خادم خاص محمد موسیٰ بخاری کے ہمراہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ 8 ماہ پیدل یہ سفر کیا۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر وہیں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 1 سال رہ کر تکمیل سلوک کی اور منصب قطبیت پر فائز ہوئے۔ جب 1 سال کامل گزر گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پیر و مرشد شاہ احمد سعید مجددی کو خواب میں حکم فرمایا کہ ارشاد حسین کو رامپور بھیج دو۔ آپ پیر و مرشد کے حکم پر منصب قطبیت سے سرفراز ہو کر رامپور تشریف لائے اور عارف باللہ مولانا عبد الکریم اخوند فقیر کی خانقاہ کے ایک حجرے میں رہنے لگے۔ اسی حجرے میں آپ نے قیام کے دوران
9 ماہ میں قرآن شریف حفظ کیا اور سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے گھیر کٹے باز خاں میں ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ آپ نہایت صبر و توکل، زہد و قناعت اور تسلیم و رضا کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ ہفتے میں فاقے کی نوبت ہوتی تھی، مگر کمال استقامت کا حال یہ تھا کہ کسی پر مصیبتوں کے آثار ظاہر نہ ہونے دیتے تھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر وقت آپ کی زبان پر رہتا تھا اور کسی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ والی رامپور نواب کلب علی خاں آپ سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ ایک بار نواب صاحب بیمار پڑ گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کچھ روپیے بھیجے اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے وہ تمام روپے واپس کر دیے اور فرمایا کہ صدقہ مسکینوں کا حق ہے، ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جواب سن کر نواب صاحب نے آپ کو ایک عریضہ لکھا جس میں تحریر تھا کہ بے شک میں فسق و فجور میں مبتلا ہوں، لیکن اہل اللہ کی عقیدت و اخلاص سے محروم نہیں ہوں۔ ساتھ ہی عربی کا ایک شعر بھی تحریر کیا جس کا مفہوم تھا کہ میں نیکوں کو دوست رکھتا ہوں حالانکہ میں خود ان سا نہیں ہوں، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ کو نیکی کی توفیق دے۔ حضرت مولانا صاحب قبلہ نے نواب صاحب کے لیے دعا فرمائی اور قبولیت کا اثر ظاہر ہوا اور نواب صاحب کو صحت کاملہ حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وہ خلاف شرع کاموں سے بیزار ہو گئے اور ان کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ نواب کلب علی خاں ولی عہدی کے وقت سے ہی حضرت مولانا قبلہ سے اخلاص و محبت رکھتے تھے اور اس واقعے کے بعد سے نواب صاحب کی عقیدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ نواب صاحب نے آپ کے انکار کے باوجود انتہائی اصرار سے آپ کی خانقاہ کے خادموں کے لیے 400 روپے ماہانہ ریاست سے مقرر کیے اور محلہ کھاری کوئے میں آپ کے لیے پختہ مکان تعمیر کرایا۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد بعض لوگوں کی شرارت سے خانقاہ شریف کا وظیفہ بند ہو گیا، لیکن خزانہ غیب سے خانقاہ کا خرچ برابر چلتا رہا۔ حضرت مولانا صاحب قبلہ نے اپنے مکان پر ایک مدرسہ قائم کیا جسے بیت الارشاد اور دار الارشاد کہا جاتا تھا۔ یہ مدرسہ محلہ کھاری کنواں چاہشور پر تھا۔ اس وقت مدرسے میں حضرت مولانا صاحب قبلہ خود پڑھاتے تھے اور دور دراز سے آئے سینکڑوں طلباء اس مدرسے سے فیضیاب ہو کر جایا کرتے تھے۔ مولانا صاحب کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ آپ 2 وقت پڑھاتے تھے، صبح میں طلوع آفتاب کے بعد اوراد و وظائف، دعائے حزب البحر، نماز اشراق، نماز استخارہ اور ختم امام ربانی مجدد الف ثانی سے فارغ ہو کر درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ یہ مجلس دوپہر تک گرم رہتی۔ سپہر نماز عصر سے فارغ ہو کر مغرب تک کتب تصوف مثلا مثنوی مولانا روم، مکتوبات امام ربانی، عوارف المعارف، احیاء العلوم اور قصیدہ فارضیہ پڑھاتے تھے۔ منگل اور جمعرات کا دن فتاوی لکھنے کے لیے مقرر تھا، اس لیے ان دنوں میں طلباء کا سبق نہیں ہوتا تھا۔ آپ فتویٰ لکھنے میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے۔ اسی بنا پر بعض جاہل نادان افغانوں نے ابتداً سرکشی بھی کی، لیکن آپ نے قطعاً ان کی پرواہ نہیں کی۔ آخرکار سب تابع اور فرما بردار ہو گئے۔ ایک بار صاحبزادہ مہندی علی خاں نواب احمد علی خاں کے داماد جو شیعہ مذہب تھے، انہوں نے بنیت فساد شیعہ سنی نکاح کے متعلق فتویٰ طلب کیا۔ حضرت مولانا نے اپنے شاگرد سے جواب لکھوا دیا کہ حنفیہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اس فتوے کی زد میں نواب کلب علی خاں بھی آتے تھے، اس لیے اس فتوے کو نواب صاحب کو دکھایا گیا۔ نواب صاحب بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر رنجیدہ ہوئے مگر بردباری اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ یہ جواب مولانا صاحب کے قلم کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک روز نواب صاحب نے مہندی علی خاں کے سامنے اسی مسئلے کا ذکر کر کے مولانا ارشاد حسین علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ ایسے مسائل کے جواب میں تامل سے کام لینا چاہیے۔ مولانا صاحب قبلہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ جو کچھ لکھا گیا وہ حق ہے اور اس کا چھپانا شرعاً ممنوع ہے،
امور شریعہ میں کسی کی رعایت جائز نہیں۔ اتنا فرما کر فوراً اٹھے اور اپنے گھر پر آتے ہی شاہجہاں پور جانے کے ارادے سے بریلی شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ خبر نواب کلبے علی خاں کو ہوئی تو وہ بے تاب اور بے قرار ہو گئے اور فوراً اپنے خادموں کو حکم دیا کہ جلد سے جلد راستے میں آپ کی خدمت میں پہنچ کر اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھ کر میری جانب سے عرض کرنا کہ میں اپنے قصور اور بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں اور اپنی خطا پر شرمسار ہوں۔ آئندہ احکام شریعہ میں کبھی بیجا مداخلت نہیں کروں گا۔ چنانچہ موضع دھمورا کے قریب آپ کو روک کر یہ تمام امور طے ہو گئے اور حضرت مولانا ارشاد حسین مجددی رامپور واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد نواب کلبے علی خاں نے آپ کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ آپ کی مجلس نہایت پرفیض اور باوقار ہوتی تھی۔ آپ جب تقریر کرتے اور شریعت و طریقت کے اسرار و رموز بیان کرتے تو ایک سکتے کا عالم طاری ہو جاتا اور لوگ رونے لگتے۔ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ آپ قرآن کریم کی تفسیر بیان فرماتے اور جب قرآن کے اسرار و نکات بیان کرتے تو لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی اور بعض لوگ اپنا سر درو دیوار پر مارنے لگتے۔ آپ نہایت کٹر متشدد حنفی تھے۔ آپ کا شمار اکابر علماء اہل سنت میں ہوتا ہے۔ حق گوئی اور بے باکی اور رد فرقہ باطلہ آپ کا ترے امتیاز تھا۔ فتنہ وہابیت کے خلاف جن علماء کرام نے آواز حق بلند کی اس میں آپ کا نام نامی نمایاں نظر آتا ہے۔ نواب قطب الدین خاں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و اجتہاد میں ایک رسالہ تنویر الحق نام کا تالیف کیا۔ اس کے رد میں غیر مقلدوں کے سردار مولوی نذیر حسین دہلوی نے ایک رسالہ معیار الحق کے نام سے لکھ کر شائع کیا۔ نواب قطب الدین صاحب نے حضرت مولانا صاحب قبلہ کے پاس وہ دونوں رسالے بھیج کر معیار الحق کا جواب لکھنے کی درخواست کی۔ آپ نے اس فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے انتصار الحق نام سے ایک ضخیم کتاب تصنیف فرمائی جس میں دلائل عقلیہ و نقلیہ سے تقلید کا وجوب ثابت کیا اور معیار الحق میں اٹھائے گئے شبہات و اعتراض کا عالمانہ و محققانہ جواب دیا۔ یہ کتاب دین حق کے لیے قلعہ اور مفسدین کے لیے شمشیر بے نیام ہے۔ آپ کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے اسم گرامی مولانا احسان حسین مجددی، جناب عرفان حسین مجددی، مولانا میوان حسین مجددی، جناب رضوان حسین مجددی اور مولانا ریحان حسین مجددی تھے۔ آپ کے شاگردوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ ہندوستان بھر کی مشہور و معروف ہستیوں کو آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ چند ہستیوں کے نام ہم بیان کرتے ہیں۔ امیر ملت پیر سید شاہ جماعت علی محدث الہپوری، مولانا حفیظ اللہ خان رامپوری قاضی القضات، مفتی سید دیدار علی قادری محدث الوری، سراج الفقہا مفتی سلامت اللہ نقشبندی رامپوری، مولوی شبلی نعمانی، شمس العلماء مولانا ظہور حسین فاروقی نقشبندی، حافظ عنایت اللہ خان نقشبندی، مولانا عبد الغفار خان نقشبندی اور مولانا حامد حسن رامپوری، استاد مولانا ظفر الدین بہاری۔ آپ کے خلفاء کا ذکر کیا جائے تو اس میں بھی اپنے دور کی روحانی اور علمی شخصیتیں موجود ہیں جنہوں نے آپ کی رہنمائی میں مدارج سلوک طے کیے اور اس کی تکمیل کے بعد خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ آپ کے خلفاء میں سراج الفقہا مفتی شاہ ابو زکا سراج الدین محمد سلامت اللہ رامپوری نقشبندی، مولانا امداد حسین مجددی حضرت مولانا کے بڑے بھائی، مولانا عبد الغفار خان نقشبندی، حافظ عنایت اللہ خان نقشبندی، مولانا عبد القیوم خان نقشبندی، ریاست علی نقشبندی شاہ جہاں پوری وغیرہ قابل تذکرہ ہیں۔ ماہ جمادی الاخری کو آپ بخار میں مبتلا ہوئے اور مرض میں روز بروز تیزی آتی گئی۔ اسی حالت مرض میں آپ نے تمام امانتیں واپس کیں جو لوگ آپ کے پاس رکھ جاتے تھے۔ تیز بخار کے باوجود آپ کی نماز اور وظائف میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
पांचों वक्त की नमाज तयम्मुम करके जमात से पढ़ते थे। साथ ही औराद व वज़ाइफ और रोज 10 पारे कुरान करीम की तिलावत फरमाते। 15 जमादिल ओहरा 1311 हिजरी मुताबिक दिसंबर सन 1897 ईस्वी पीर का दिन गुजार कर शब में सुबह काजिब आपने जामे विसाल नोश फरमाया। वक्त विसाल आपकी उम्र 63 साल थी, जिसमें 40 साल आपने खिदमत दीन में गुजारी। आपके विसाल की खबर पाकर सारा शहर आपके जनाजे में उमड़ आया। ईदगाह के मैदान में नमाज जनाजा हुई। उसके बाद आप अपनी मस्जिद के करीब अपनी जमीन में दफन किए गए। आपका मज़ार शरीफ शहर रामपुर के मोहल्ला खारी कुआं रामपुर में एक शानदार कुब्बे के अंदर मरजाए खास आम है। तो नाजरीन, ये मुख्तसर जिक्र था रामपुर की अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना इरशाद हुसैन नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहि रहमा का। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्द फिर मुलाकात करेंगे। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करके अपने अहबाब में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह।